امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کی خبروں نے گلوبل اکانومی میں بھی نئی جان ڈال دی۔ گویا امن کی ہوائیں چلیں تو عالمی مارکیٹ سے گلوبل مارکیٹ جھوم اٹھی ہیں۔ امریکہ سے یورپ اور ایشیا تک انویسٹرز کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا ہے اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلا اور بڑا رد عمل تیل کی قیمتوں میں آیا، جہاں برینٹ کروڈ 6.6% کمی سے $103 فی بیرل تک ٹریڈ کرتا رہا، جبکہ WTI بھی تقریباً 6.3% کمی سے $95 فی بیرل تک آ گیا۔ آج ایک وقت میں برینٹ کروڈ $96 فی بیرل تک بھی آ گیا تھا۔ یہ کمی اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ ایک ہی دن میں پچھلے ایک مہینے کی یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے اور قیمتیں 2 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی تھی، کیونکہ پاکستان کی امپورٹ بیسڈ اکانومی میں تیل کی قیمتیں میک اور بریک کا کردار ادا کرتی ہیں۔ آج ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بھی زبردست ریکوری دکھائی، جہاں ایک ہی دن میں 6,962 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، تقریباً 4.25% مارکیٹ بڑھ گئی اور مارکیٹ 1,71,704 پوائنٹس پہ بند ہوئی۔ آج ٹریڈنگ کے دوران ایک وقت میں مارکیٹ 7,346 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچی، جو انویسٹرز کے اعتماد میں بہتری کی عکاسی کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آج مارکیٹ اس سطح سے بھی اوپر جا چکی ہے جو جنگ سے پہلے 27 فروری کو 1,68,062 پوائنٹس پر تھی۔ مارکیٹس کے لیے اچھی خبر، عوام کے لیے اچھی خبر، اقوام عالم کے لیے اچھی خبر۔ اللہ کرے یہ معاہدہ مکمل بھی ہو جائے، سگنیچر بھی ہو جائے اور مذاکرات بھی شروع ہو جائے۔ اس پر بات کرتے ہیں خاص طور پہ اکنامک ریکوری کے حوالے سے، پاکستان کے اکنامک پراسپیکٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب لمیٹڈ۔ بہت بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ جنگ ماحول یا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ تیل کی قیمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ظاہر امپورٹ بیسڈ اکانومی، اتنا بڑا ہمارا امپورٹ بل ہے، تیل کا بل ہے۔ تو آج جیسے مثال کے طور پہ مارکیٹس کانفیڈنٹ تھیں، کچھ سیلیبریٹ کر رہی تھی، ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی کر رہی تھی، تو اس کی بڑی وجہ پیس ایگریمنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے آئل پرائسز جو ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہوئی ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے اطمینان کی بات یہ ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، پیس ایگریمنٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز اف پیس ایگریمنٹ از دیئر دین ڈیفینیٹلی آئل پرائز ول کم ڈاؤن۔ تو ڈیفینیٹلی آئل پرائز کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کنٹریبیوشن، بیکاز آئل پرائز کی وجہ سے انفلیشن کا ایلیمنٹ آتا ہے۔ ہم نے ابھی آپ نے دیکھا، آپ نے جو ایک بات کہی کہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ پری وار کے لیول سے اوپر آ گیا ہے، اور پری وار جو ہے اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہمارا 10.5 تھا، آج 11.5% ہے، ایون انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر 1%، پھر بھی ہم اس کے آگے چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس چاہیے، انویسٹرز کو کانفیڈنس چاہیے کہ آگے جو انفلیشنری آؤٹ لک ہے وہ کنٹرول میں رہے گا، بہت زیادہ اوپر نہیں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ نیچے نہیں جائے گا۔ اور اسٹیٹ بینک نے چونکہ پرو ایکٹیو اپروچ کری ہے، اور انہوں نے یہ اپروچ کری ہے کہ آگے جا کے اگر تھوڑا سا زیادہ یہ لنگر آن ہوئی یہ وار تو یہ امپیکٹس ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ اپروچ کی گئی ہے۔ تو میرے خیال سے ایک کانفیڈنس لوگوں کو گیا ہے کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ آؤٹ لک جو ہے وہ بہت زیادہ ہائیک نہیں ہوگا، اور لیکوڈیٹی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آئل پرائز نیچے جائے گی، اس کی وجہ سے اب تو پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہی ہو رہا ہے کہ آئل پرائز اگر اوپر ہوتی ہے تو مارکیٹ نیچے جاتی ہے، آئل پرائز نیچے جو ہوتی ہے مارکیٹ اوپر جاتی ہے۔ لیکن اب ایک پیس آف مائنڈ ہو رہا ہے اور ایک کانفیڈنس ہو رہا ہے کہ اب یہ جو وار جو ہے اس میں جو سیز فائر ہوا ہے، اس کے بعد اب دوبارہ سے وار شروع نہیں ہوگی، لیکن یہ کانفیڈنس آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آئل کی پرائز اب کم ہونا شروع ہوگی انشاءاللہ۔ مارکیٹ میں لیکوڈیٹی بہت زیادہ ہے، مارکیٹ کے نمبرز، مارکیٹ کے کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کہ اگر آپ 9 مہینے کے رزلٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 8.5-9% کی گروتھ ہے، مطلب ہماری پورے سال کی تقریباً 2 ٹریلین کی پروفیٹیبلٹی ہوگی انشاءاللہ اس سال FY26 میں، جو کہ 8.5-9% کی گروتھ۔ کہاں سے آتی ہے یہ گروتھ، یہ پروفیٹیبلٹی، کارپوریٹ ارننگز، یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ کنٹری کی گروتھ جو ہے وہ تو 2.5-3% ہے، 3% ہے۔ تو یہ اس جگہ پہ جہاں پہ گروتھ یہ ہو، وہاں پہ یہ گروتھ جو ہے وہ اس کی آپ نے جیسے فرمایا ایک ہے تھوڑی سی اس میں رد بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس گنجائش بہت کم ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اس دفعہ جو نمبرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آلدو بینکنگ سیکٹر میں
3% की ग्रोथ हुई है। अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आप देखें वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, जिसमें कोई 50% 40 से 42% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि उसमें डीरेगुलेशन हुआ है, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से हुआ है। इसके अलावा फूड सेक्टर में 17 से 20% की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा कंज्यूमर में हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीमेंट में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। तो आप जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, आप ये उसका भी इंडेक्स देखें तो इस 9 महीने का कोई 6% की ग्रोथ है, ठीक है ना। 65 से 70% के हम यूटिलाइजेशन लेवल पे चले गए हैं, जो कि ये 50% से नीचे थी। तो ये वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी थोड़ी हुई है और थोड़ी प्राइस गेन्स भी हुए हैं, इन्फ्लेशनरी भी बढ़ी है। शायद भाई गोइंग फॉरवर्ड, जो अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस करें तो अभी तो बजट का ज़माना आ गया है। अब इन अ फ्यू वीक्स हम बजट देखेंगे, और बजट पे सारा जो पूरी कॉर्पोरेट हमारा बिजनेस, हमारी इकॉनमी सब उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि जिस लेवल की टैक्सेशन में अभी हमने पिछला साल गुजारा, उससे पहले गुजारा, जिस लेवल के हम सुपर टैक्स दे रहे हैं, अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो कोर्ट ऑर्डर्स या वॉट एवर की वजह से जो है वो आपको किस लेवल की जो है वो लिक्विडिटी जो है वो ड्रेन हुई है, और आगे भी सैलरीड क्लास है, कंजम्पशन नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर इसी किस्म के बजट पे हम एंटर हो गए तो ये जितना आप एक बड़ा अच्छा सिनेरियो पेंट कर रहे हैं, ये तो बुरी तरह से स्ट्राइक करेगा। हमें तो देखना है कि हम किसी तरह से बजट के अंदर कोई कंसेशंस दे सकें, कुछ लोगों के हाथ पांव खोलें। आई थिंक कामरान भाई, इसको ये देखें कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने माइंड मेकअप कर लिया था प्री वॉर के सुपर टैक्स में कमी या ख़त्म करने का था, लेकिन चूंकि वॉर हुई इसकी वजह से गवर्नमेंट के कुछ रेवेन्यूज़ इम्पैक्ट कर गए, बिकॉज पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सही तरह पास ऑन नहीं हुई, और इसके अलावा जो हमारे वहाँ पे भी थोड़ा डेफिसिट आना शुरू हुए क्योंकि हमने सही तरीके से पूरी पास ऑन नहीं करी। तो लेकिन अगर हम दोबारा से अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये वॉर ख़त्म हो गई है, पीस अकॉर्ड हो जाएगा, और ऑयल की प्राइस अगर हमें लगती है कि $80-85 तक अगर हम जा सकते हैं, हम $89 तो आज हमने पहुँच गए थे। क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो $89 हो गई थी एक लेवल पे, और अगर ये 75-80 डॉलर्स पे चली जाएगी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो अपना माइंड बनाया हुआ था कि हम सुपर टैक्स में कमी लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अगर थोड़ी सी कम कमी लाएंगे रादर देन जो उन्होंने माइंड मेकअप किया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो टैक्सेशन जो है वो माइंड बनाया हुआ है कि थोड़ा कमी की तरफ जाएंगे, ताकि ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना शुरू हो। क्योंकि देखें ना, मल्टी नेशनल्स भी और ये सब भी क्यों छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट था जो कि कम हो गया, अब सही हो गया। हाई टैक्सेशन इन्वायरमेंट है और हाई एनर्जी की प्राइस बहुत ज़्यादा है, टैक्सेशन ज़्यादा है। इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे काम करना मुश्किल हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी माइंड मेकअप कर लिया है कि इन सब चीज़ों पे काबू पाना है, हल्का हल्का का। और गवर्नमेंट चूँकि IMF प्रोग्राम के अंदर है तो वो जितना हो सकती है उतना किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आइडियली तो सुपर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। आइडियली तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो टैरिफ है वो वही होना चाहिए जो नीचे होना चाहिए, जो कि ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट है। लेकिन चूंकि हमारी जो रेजिडेंशियल है उनको सब्सिडी दी हुई है तो उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर है कि अगर हम एनर्जी को नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम टैक्सेशन। लेकिन शायद भाई के जंग ने तो ये नहीं रोका था किसी को, FBR को या गवर्नमेंट को, कि आप इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को कम से कम करें, कैश इन सर्कुलेशन को कम से कम करें। और जो ये सारा मामलात जो कि एक बड़ा डेंट, असल मसला तो रेवेन्यू कलेक्शन का है। रेवेन्यू कलेक्शन में जब इतना बड़ा आपका हिस्सा एक तरफ साइड पे हो जाएगा, आज भी आप देखें फेज़ 8 पे जो है वो किस तरह से करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो किस वॉल्यूम से जो है वो सर्कुलेट हो रही है, और हम उसको बाकायदा ऑफिशियल छतरी से जो है उसको चलवा रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये लास्ट बजट में भी इनको रिकमेंडेशन दिया गया था कि रिटेल सेक्टर पे आप टैक्सेशन करें, जो कि बिल्कुल भी टैक्स नेट में नहीं है। एग्रीकल्चर पे थोड़ा टैक्स बढ़वाएं, जो कि प्रोविंशियल लेवल की बात है, लेकिन उनको कुछ बढ़वाना चाहिए। आई थिंक रियल इस्टेट सेक्टर में अच्छा खासा टैक्सेशन हो चुका है, और लेकिन मेरा ख्याल से एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और उन्होंने यही कहा था, और ये भी सॉरी शायद क्योंकि टाइम कम है, कि आगे फॉरवर्ड लुकिंग ये जंग जैसे ठहरती है और जैसे कि इंशाल्लाह भी ठहर ही रही है और ठहर जाएगी,
گوئنگ فارورڈ جو ہے نا بائی دا اینڈ ایئر اور نیکسٹ ایئر فرسٹ کوارٹر تو آئل پرائسز تو بہت نیچے جائیں گی اور کافی حد تک جو ہے وہ سنک کریں گی، اور خیال یہ ہے کہ شاید ان 9 منتھس اور 10 منتھس اب پھر وہ گلٹ والی سچویشن دیکھیں جو پری وار ہم دیکھ رہے تھے. تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے بجٹ بنانے والوں کو کہ آگے جو صورتحال ہے اس میں گنجائش بھی پیدا ہو رہی ہے، اور پھر اگر وہ کچھ محنت کریں، ڈیجیٹائز کریں، اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں، تو پھر وہ کنسیشن جو دینے ہیں وہ بزنس کو اور کارپوریٹ کو وہ دینے چاہیے نا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے ہی ہم پری وار لیول پہ آ جائیں گے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی اور ہماری یوٹیلائزیشن لیول بڑھ جائے گا، اور ہماری ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اور زیادہ گورنمنٹ کو ٹیکسیشن ملیں گے انشاءاللہ. تو اس کے اوپر بالکل اچھے فیصلے کرنے چاہیے، اور یہ اگر کریں گے تو ظاہر ہے بزنس کے لیے بھی اچھا ہوگا، بزنس کے ریونیوز بھی بڑھیں گے، پروفیٹیبلٹی بڑھے گی، اور انشاءاللہ مارکیٹ بھی اس کا امپیکٹ کرے گی. اور مارکیٹ جو آج کل 7.5 کے ملٹیپل پہ ہے وہ ری ریٹ ہو سکتی ہے اگر یہ ساری چیزیں ہوں. اس کا تعلق آپ اس سے بھی دیکھیں نا کہ مارکیٹ میں ماشاءاللہ سے کیپٹل ریزنگ بھی اچھی ہو رہی ہے مارکیٹ میں. مطلب آج کل مارکیٹ میں ہائیسٹ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ کیپٹل ریزنگ ہو رہی ہے، آئی پی اوز ہو رہے ہیں، لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر آئی پی اوز ہو رہے ہیں. تو مئی کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آئی پی اوز کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، لوگ جو ہے نئے پروجیکٹس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس میں ذرا سپورٹ کرنا چاہیے، تو یہ ون ون سچویشن ہو جائے گا انویسٹرز کے لیے بھی اور بزنس اونرز کے لیے بھی اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ. شاہد علی حبیب ہمارے ساتھ تھے، سی ای او عارف حبیب لمیٹڈ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.